بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسئلہ ہی بن گیا یہاں پہ انتخابات، اور مقررہ وقت پہ انتخابات، جیسے کہ پہلے بھی میں کہتا رہا کہ ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. ہونے تو چاہیے انتخابات اور ضروری ہیں، کیونکہ ہم جرنلسٹ لوگ جو ہیں، ہم صحافی لوگ جو ہیں، پچھلے 30-32 سال سے 33 سال سے اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ چلتی رہے. اور اگر جمہوریت کے اندر کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، کوئی ہرڈلز کریٹ ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی ایک ایشو ہوتا ہے، اور وہ ایشو بہت سیریس بن جاتا ہے جب ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں اپنی بات کرنے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس قسم کے انڈیکیٹرز اس قسم کے انڈیکیٹرز موجود تھے، اور اسپیشلی وہاں پہ جہاں پہ ڈرائنگ رومز میں کوہیبن سگار لگا کے یہاں پہ جناب گفتگو ہوتی ہے شام کو کہ جناب انتخابات نہیں ہوں گے. جب نہیں ہوں گے کی بات ہوتی تھی تو اس میں ایک چیز یا دو چیزیں ضرور سامنے آتی تھی. وہ یہ تھی جناب کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جناب مردم شماری ہونی چاہیے پراپر طریقے سے اکراس دا بورڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری، اور پھر جا کے جناب انتخابات ہونے چاہیے. لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ ٹی او آرز بنا کے، ایجنڈا بنا کے سارے لیڈران جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرے. دے شوڈ پٹ their heads together, sit across the table، اور پھر جناب انتخابات کی طرف جائیں. تو جو لوگ بھی ہاریں گے، جو بھی پارٹی، جو بھی لیڈر جو بھی ہارتا ہے، تو پھر اس کو جو بھی انتخابات کا رزلٹ نکلے گا اس کو ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں پہ دونوں طرف سے زور لگ رہا ہے. چاہے جناب اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی زور لگ رہا ہے. اپوزیشن میں تو خیر ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے فی الحال، لیکن جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم لے لیں، پیپلز پارٹی لے لیں، وہ اپنا زور لگاتے ہیں. سو بیٹھنے کے لیے ایز سچ کوئی تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت جو ہے وہ گاہے بگاہے اپنا جو ان کے پاس اختیار ہے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اور آج بھی انہوں نے ایک خط لکھا اور پرائم منسٹر صاحب کو لکھا. ڈیٹیلز تو ہمارے سامنے ہی آتی ہیں جو چھوٹی موٹی آتی ہیں، بٹ I have come to know through my sources کہ جناب انہوں نے کوئی بہت ڈیٹیل خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ شاید اگر یہاں پہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی تو اس سے بچا جائے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو حکومت بالکل اس چکر میں نہیں ہے کہ فوری طور پہ انتخابات کرائے. اس کا انڈیکیٹر میں بھی دیتا رہا، بار بار دیتا رہا، کئی ماہ سے دے رہا تھا. پہلے وہ ذرا کلپ دیکھ لیں، پھر میں ذرا اپنے گیسٹ انٹروڈکشن کراتا ہوں. جی ایک سوال ہے، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب خان صاحب، کل کو یہی اسمبلی اٹھتی ہے کسی وقت اور یہ کہتی ہے جناب کہ یہاں پہ ملک کے حالات خراب ہیں، نمبر 1، نمبر 2 یہاں پہ جناب خزانہ خالی ہے، نمبر 3 جو ایکسپینسز بیئر نہیں کر سکتا ہے اس وقت، جو ایکسپینسز الیکشنز کے بیئر نہیں کر سکتا اس وقت، سو اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اور جناب الیکشنز کا جو ایکسپینسز ہیں ان کو جناب برداشت کرنے کے لیے انہیں کم از کم 1 سال چاہیے. اگر یہ کوئی ریزولوشن آ جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور جس کو یہ ٹوٹی پھوٹی جو اپوزیشن ہے جو بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو کہتی ہے جی ٹھیک ہے، بس جی ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہو جانا چاہیے، اور آگے سے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، جسٹ فار دا ہیک آف اٹ. وہاں پہ جناب وہاں پہ آبجیکشن ریز کر دیں تو کر دیں، ادروائز وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی اگلے سال الیکشن کرائے. اگلے سال بھی 2024 مارچ اپریل میں کرا دیتے ہیں الیکشن، اور سارے کہیں جی ہاں بس ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا اس وقت تک آپ اپنا ووٹر، سپورٹر اور یہ اس طرح اس ساری ٹیمپو کو سٹریچ کر سکیں گے؟ کیونکہ الیکشن جو وقت مقررہ وقت ہے جو ابھی کہا گیا ہے اس میں ہونے، میرے لحاظ سے میری جو سوچ ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے 33 سال کا، اس میں مجھے وقت پہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. کہ مجھے الیکشن جو ابھی الیکشن ہونے کی تاریخ دی گئی ہے، مقررہ وقت جو دیا گیا ہے، اس میں مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. میرے ساتھ موجود ہے جی محمد مالک صاحب، اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، عامر متین صاحب another ڈیئر فرینڈ آف مائن، اور اطہر کاظمی صاحب بھی بہت اچھے دوست ہیں میرے. آپ سب میرے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. میں پہلے مالک صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. مالک صاحب، سپریم کورٹ پہ جانا تھا، اور عامر متین صاحب کے شو میں اسد عمر صاحب نے
کہا تھا کہ جناب ہم لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی یہاں پہ فالو نہیں کیے جا رہے اور ہم لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے. سو اگر سپریم کورٹ میں جانا تھا پی ٹی آئی والوں نے تو وہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ اور سیکنڈلی اگر یہ مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن کی طرف جایا جائے اور سب لیڈران مل کے بیٹھ جائیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں تو پھر یہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے یا آرٹیکل 6 لگنا ہی لگنا ہے؟ جی عامر صاحب، سوری مالک صاحب. پہلی بات تو یہ رانا، ابھی میری تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے فائل کر دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن، اسی ریکویسٹ، اسی کنٹیمپٹ کورٹ کی. انہوں نے کہا ہم نے ابھی تک ریلیز اس لیے نہیں کیا کہ ابھی تک ڈائری نمبر نہیں لگا تھا، تو ہو سکتا ہے ابھی کسی بھی وقت وہ فارملی اناؤنس کر دیں. تو دے ہیو گون ٹو دا سپریم کورٹ. آپ نے ایک لیٹر کی بات کی پریزیڈنٹ صاحب کی، پہلے اس پہ آتے ہیں پھر اس سے بعد میں آتے ہیں. ٹھیک. یہ بڑا انٹرسٹنگ لیٹر آج صدر صاحب نے لکھا ہے اور بڑا سخت لکھا ہے. اس میں انہوں نے 3 چارجز بڑے کیٹیگوریکلی فریم کیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پہ. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو آپریشن بائی اسٹیٹ مشینری، عام انوسنٹ شہریوں کے خلاف جو آپریشن ہو رہی ہے اسٹیٹ مشینری کے ذریعے، یہ کلیئر بریچ ہے فنڈامنٹل رائٹس کی، کانسٹیٹیوشنل. ایک الزام. دوسرا، میڈیا پہ انہوں نے بات کی کہ جی جو پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں یہ 145 نمبر سے اب 157 پہ چلا گیا. لیکن جو الفاظ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، انہوں نے کہا اٹ اپیئرز دیٹ اے رین آف ٹیرر has been unleashed against the media persons who have independent opinions. سیکنڈ چارج شیٹ گورنمنٹ پہ یہ ہے کہ آپ نے رین آف ٹیرر انلیش کر دیا ہے فری میڈیا کے اوپر پاکستان میں. تیسرا از ویری انٹرسٹنگ. یہ جب الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو جب پر انہوں نے بتایا کہ کس طرح میں نے کہا ڈیٹس کی، الیکشن کمیشن نے کیا کہا، بلا بلا پوری ہسٹری دے کے وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ فیڈرل اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس پنجاب کے اور خیبر پختونخوا advise the heads of concerned departments to indicate their inability to provide necessary support for holding general elections. یعنی کہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں دونوں صوبوں کی، انہوں نے جان بوجھ کے خود سبورٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو، کہ ایڈوائز کیا ان ڈپارٹمنٹس کو کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. یہ بڑا اسٹرانگ چارج شیٹ ہے. اور پھر وہ پرائم منسٹر کو لکھتے ہیں اینڈ میں کہ جی آپ یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن روکیں اور یہ تمام کو ڈائریکٹ کریں کہ یہ ہو. یہ آج ایک بڑی فارمل چارج شیٹ ہو گئی ہے. تو یہ بڑا ایک سیریس، یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات چیت ہونی ہے یا نہیں ہونی. آپ کو پتا ہے صدر صاحب بھی ان بٹوین رہے تھے جب باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی عمران خان کی، اس پہ بھی ان کا رول پلے کیا تھا. اب بھی جب آ کے انہوں نے 1-2 کروشل ٹائمز پہ آ کے خان صاحب سے ملاقات کی، سو وہ بات چیت کوئی نہیں ہونی. گورنمنٹ کا سٹانس جو آپ نے اپنے بھی سنائے ارلیئر کامنٹس، ہم لوگ بھی اپنے شو میں یہی کہتے تھے کہ کل وہ چیز آفیشیل ہو گئی جو کافی ہفتوں سے اس ملک میں زد عام بات تھی کہ الیکشنز نہیں ہونے اور کسی بھی قیمت پہ یہ ہوگا. اور جس طرح اکتوبر کی ڈیٹ دیا الیکشن کمیشن نے، اور جو الیکشن کمیشن نے اپنا پورا ایک ریزن دیے، 8 صفحوں کا فیصلہ دیا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ 4 سے 5 ماہ لگیں گے پولیس کو اپنا یہ ٹیررزم سے ڈیل کرنے میں اور سب کچھ. اور بڑی کنوینئنٹلی اکتوبر کی ڈیٹ دے دی. وہ 5 ماہ ایڈ کر لینا آپ مارچ سے، تو اپریل سے آگے لے جائے تو 5 ماہ وہ چلے جاتے ہیں اکتوبر کے اندر. کوئی پلان نہیں ہے پولیس نے دیا ہوا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. آج پریس کانفرنس میں ڈیفنس منسٹر صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ آئی کانٹ سے کیٹیگوریکلی کہ کب ٹیررزم ختم ہوگا، کیسے ہوگا. تو 2 چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں رانا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہے، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دوسرے پیج پہ ہیں. اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پٹ ہو رہا ہے جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ. اور جتنا زور الیکشن کمیشن نے بھی الیکشن ڈیلے میں ڈالا ہے، وہ سب سے زیادہ ڈالا ہے لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کے اوپر. اور اس کے اندر سب سے زیادہ ذمہ داری ڈال دی ہے آرمی اور رینجرز پہ کہ یہ ہوں گے تو ہوگا، ورنہ الیکشن نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. سو انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ اب سپریم کورٹ بلائے گی، سارے جائیں گے وہاں. جا کے اگر ادارے دوبارہ یہی سٹانس لیتے ہیں اور سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں
آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں یا واٹ ایور 10-15 دن کی ریلیز دے دیتی ہے, اور اس کے بعد بھی ادارے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے, ہم وی جسٹ کانٹ. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک بہت بڑا ایک بحران بنے گا. اور ایسی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کس قسم کا حکم کبھی پہلے موڑا نہیں گیا. آپ کو یاد ہے جب سجاد علی شاہ صاحب کا انسیڈنٹ ہوا تھا, انہوں نے آرمی چیف کو بلایا تھا 190 کے تحت, تو وہاں سے جواب آ گیا تھا کہ جی ڈیفینس منسٹری کے تھرو اپنی ریکویسٹ بھیج دیں, پھر ہم دیکھتے ہیں. سو وی ہیو اے پریسیڈنٹ جہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات ہٹ گئی تھی. ٹھیک ہے, گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہے, خان صاحب ہیں, پی ٹی آئی ہے, ایک ماحول بنا ہوا ہے, لیکن یہ چیزیں انسٹیٹیوشن کو اور سرکار کو پتا تھا کہ ہوں گی. جب یہ الیکشن کی ڈیٹ نکالیں گے تو سب کو اندازہ تھا کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. سپریم کورٹ بلائے گی, سپریم کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, سپریم کورٹ سخت لائن لے گی. اور اگر یہ سخت لائن کے آگے بھی یہی سٹانس رہتا ہے تو وی ہیو اے پرفیکٹ اسٹارم. آپ تو ان الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, دا وے تھنگز آر گوئنگ, مجھے تو اکتوبر میں کوئی الیکشن بھی نظر نہیں آ رہے. دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ مجھے بھی اکتوبر ہو سکتا ہے اگلے سال اکتوبر میں الیکشن نہ ہو جائیں, لیکن اس سال تو اکتوبر میں ہمیں بھی نظر نہیں آتے. لیکن دا پوائنٹ اس سال نہیں ہوگا, اس سال نہیں ہوگا. ایک میں بات ایڈ کر دوں رانا صاحب, میرے خیال میں میرے ہم وطنوں کا فیز 1 شروع ہو گیا. چلو دیکھیں, وہ تو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بیٹھیں گے نہیں, کوئی مسئلوں کے حل نہیں, مسائل کے حل نہیں نکالیں گے بیٹھ کے پولیٹیشین, تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ایسے. لیکن وہ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اگر جو صدر مملکت نے کاظمی صاحب جو لکھا ہے, لیٹر لکھا ہے, اس کے اندر تو پوری چارج شیٹ دے دی انہوں نے. چارج شیٹ دینے کے بعد بھی, اور اگر جیسے کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ نہیں جی الیکشن کراؤ, تو پھر بھی ہاتھ کھلار دیں نے سارے کہ نہیں جی ایسی نہیں کرا دیں الیکشن, تو پھر ٹھیک ہے فیز 1 تو سمجھ آتی ہے کیا ہوا. کرا سکتے نہیں, یہ نہیں کہیں گے ہم نہیں کراندے, وہ کہیں گے ہم کرا نہیں سکتے. اچھا, آپ کرا ہی نہیں سکتے, چلو گل ہی موکی. تو جب کرا ہی نہیں سکتے تو پھر سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہوگی؟ اور پھر یہ پریزیڈنٹ کا جو لیٹر ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو لکھا ہے, انہوں نے 3 پوائنٹس بڑے زور سے, مطلب کہ بڑا سٹریس کر کے انہوں نے لکھے ہیں یہ حکومت کو. پھر ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ دیکھیں, اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے تمام تر تفصیلات لکھی ہیں کہ وہ کیوں نہیں الیکشن کروا سکتے. ہر ادارے نے ان کو کیا بتایا, کیا کمیاں ہیں, کیا مسائل ہیں. کیا ان کو پڑھ کے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم ویسی ایک ناکام ریاست میں رہ رہے ہیں؟ ایسی ریاست میں الیکشن کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر نہ کرائیے. مطلب کہ جب آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے آپ کا الیکشن کمیشن, پھر نہ ہی سمجھو تو وہ تو دیکھیں انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, اسی سپریم کورٹ کے معزز کورٹ کے اور بھی بڑے فیصلے ہیں. سی سی پی او لاہور کے حوالے سے فیصلہ ہے, اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا. اس کے علاوہ آپ مزید لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ ڈیٹ دیں, الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس تو آئینی اختیار ہی نہیں, آپ اکتوبر کی انہوں نے دے دی ڈیٹ. تو جب چیزیں اس نہج پہ آ جائیں تو پھر آپ ان کو آئین کے تناظر میں نہیں دیکھ سکتے, نہ ہی قانون کے تناظر میں دیکھ سکتے. ملک کے اندر جو سیاست ہوتی ہے, جو فیصلے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی کامنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو اس کے تناظر میں کرنا پڑتا ہے. جب آپ کی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے, آپ کی جمہوری جماعتیں وہ کہہ رہی ہیں جو کوئی آمر بھی نہیں کہتا, جب آپ کے ادارے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کی فرائض میں ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, تو اس پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو میرے خیال میں وہی ہوگا جو ان کی خواہش ہے. لیکن تھوڑی سی خواہش یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو. 13-14 جماعتوں کی جس طرح مالک صاحب نے کہا نا کہ پرفیکٹ اسٹارم ہے, اس وقت پرفیکٹ پارٹنرشپ ہے. پرفیکٹ پارٹنرشپ اس وقت چل رہی ہے. 14 جماعتوں کا خوف ہے اور دیگر حلقوں کا بھی خوف ہے کہ اگر الیکشنز ہوئے تو وہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا, ہماری منشا کے بغیر, یعنی پی ٹی آئی آ جائے گی پی ڈی ایم کی منشا کے بغیر. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سارے اکٹھے ہیں. تو میرے خیال میں کوشش تو پوری کریں گے, لیکن آج کل کے دور میں دیکھیں چیزوں کو اس طرح روکنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ دیکھی, اگلے آنے والے دنوں میں آج آپ اور بھی رپورٹس دیکھیں گے بین الاقوامی سطح کے اوپر, تو پریشر تو پڑے گا. پھر آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہے, دیگر پریشر بھی ہیں. تو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن ان کی کوشش پوری ہوگی کہ الیکشنز نہ کروائی. عامر متین صاحب, مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں نہ ہی سمجھو تے اتھو سارے نے اگر ہاتھ کھلار دیتے نے تو پھر کی کریے کی ہوئے گا کی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مالک صاحب نے اور اطہر کاظمی صاحب نے جتنی آسانی سے ہاتھ اٹھا دیے کہ یہ ہم, مالک صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیے کہ جی یہ ہم فصلوں کا فیز 1 شروع ہو گیا ہے. میرا خیال ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کے اندر جو ہے
PTI जा चुकी है। दूसरा ये है कि जो प्रेसिडेंट का जो खत है वो बहुत ज्यादा अहम इसलिए है कि वो रियासत के सरपरस्त ने, निगरान ने ये खत लिखा है, और वो ये सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि जी इलेक्शन को आप 30 अप्रैल को कराएं, टाइम पे कराएं, साथ में उन्होंने कहा कि उसका माहौल भी तब्दील करें कि ये जो निगरान हुकूमत खासतौर पे पंजाब में कर रही है, लुबे लबाब उसका यही है, इसको दुरुस्त बनाएं और ये जो इसके अंदर जो नजर आ रहा है गड़बड़ की जा रही है उसको रोकें। हाँ, ये जो भी मिसालें दी गई कि माजी में बेताशा इस तरह की मिसालें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले उनके अमल दरामद नहीं हुए, मगर वो फैसलों में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक दफा कह दिया था कि चीनी की कीमत 45 रुपए किलो कर दी जाए, वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं था, वो बिल्कुल वो नहीं था। मगर ये वो फैसला है जिस पे के रियासत की और पूरी पाकिस्तान की बका का और फाइनल जिसे कहते हैं फिनाली है, ये क्लाइमेक्स है, जहाँ पे जाके ये फैसला होगा कि जनाब ये इकट्ठी या होगा या कटा होगा। इस पे ये नहीं है कि जी वो कहें तो। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो आप लोग फरमा रहे हैं कि जी वो उनको बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे जी हम नहीं दे सकते, यहाँ पे अदालत ने उनसे पूछना नहीं है। अच्छा। कि जिस तरह उन्होंने पहले कह दिया था कि जी आप हमें वजारत दफा के जरिए, यहाँ उन्होंने ऑर्डर करना है, पाकिस्तान फौज को ऑर्डर करना है। मेरी एक मिनट सुन ले। अच्छा। उन्होंने ऑर्डर करना है पाकिस्तान फौज को कि जनाब आप ये मुहैया करें, आप रेंजर्स मुहैया करें, पुलिस मुहैया करें, सब कुछ करे। अगर कोई नहीं या किसी कहता कि जी हम नहीं कर सकते, तो फिर उनके पास हर किस्म का इख्तियार है कि उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई करने का आर्टिकल 6 भी लगाया जा सकता है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो फिर ये किस्म का वो जो बार बार कह रहे हैं कि ये मुनीर मोमेंट है कि नेसेसिटी की डॉक्ट्रिन को आप निकाल रहे हैं, तो फिर इसकी भी वैल्यू कोई नहीं रह जाती। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी बका का मसला आ गया है, अपनी इज्जत का मसला आ गया है कि अगर उनकी रिट इस्तेमाल नहीं करती तो या फिर वो खत्म होगी, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं रह जाती है, उन सबको रिजाइन करके घर बैठ जाना चाहिए। एक बात जी मालिक साहब, देखिए जो आमिर बात कर रहे हैं ना, ही स्टेटिंग द ऑब्वियस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या मुल्क के अंदर जरूरी है, क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होना चाहिए और क्या उसको इस पर कोई राय नहीं कि इलेक्शन होना चाहिए। और सबको मैं पता है कि गवर्नमेंट भाग रही है इलेक्शन से और सब कुछ दांव पे लग गया। लेकिन आप थोड़ा सा रन अप इवेंट्स का भी देखेंगे, पिछले 5-8 दिन में हुआ क्या। एक एलाइस की मीटिंग कॉल होती है गवर्नमेंट की, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और सारे तो लोग बैठते हैं। ये 3-4 घंटे मीटिंग चलती है। फिर इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं आर्मी चीफ और DGI। वहां पे फिर सिक्योरिटी की एक ब्रीफिंग होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद फिर मेरी इत्तला यह है कि बाद में अलहदा भी खैर वजीर आजम की अपनी भी एक साइड मीटिंग हुई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट लेट्स फर्स्ट टॉक ऑन द फर्स्ट मीटिंग। उस फर्स्ट मीटिंग के अंदर सबके साथ सिक्योरिटी पे बात होती है, सब कुछ होता है। फिर इलेक्शन कमीशन जो अपना रीजनिंग दे रहा है अपने फैसले में, वो उसमें DGM मिलिट्री डायरेक्टरेट की बात कर रहा है, सेक्टर कमांडर्स की बात कर रहा है, सारी चीजें बातें कर रहा है। और वो कहता है कि जी 3,60,000 प्लस पुलिस की शॉर्टेज है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज उसमें वो लिखता है कि जी अब फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि फौज को अपनी प्राइमरी ड्यूटी से हटा के सेकेंडरी ड्यूटी पे लगा दिया जाए। और प्राइमरी ड्यूटी वो डिस्क्राइब करता है अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन, डिफेंडिंग ऑफ बॉर्डर्स, थॉटिंग ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये कहता हूं कि प्राइमरी ड्यूटी है। और फिर है सेकेंडरी। सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है, डिफेंस सेक्रेटरी आ जाते हैं। मैं तो बता रहा हूं कि जो नजर आता है होगा क्या। ये कहते हैं ठीक है जी हम बुला लेते हैं बंदे, फिर अगर अफगानिस्तान से लोग इधर आ गए, कुछ हो गया, फिर हम जिम्मेदार नहीं है। अगर इंडिया ने कोई चीज मूव कर दी तो हमारे ट्रूप्स वहां पे उनको रोक नहीं सकेंगे, हमारे बॉर्डर्स पोरस हो जाएंगे, हमारे बॉर्डर्स अनडिफेंडेबल है। क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट कि नहीं आप बॉर्डर से फौज हटा के इधर ले आए। ये सुप्रीम कोर्ट को भी एक कॉर्नर में पेंट कर रहे हैं। और जो ये बात हो रही थी, ताहिर ने पहले अतर ने बात की थी कि उनके पास डेट देने का इनकार मौका नहीं था। पहले उन्होंने कहा था हम डेट नहीं देंगे, अब उन्होंने डेट दे दी। टेक्निकली
الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دی. الیکشن کمیشن نے گیون ڈیٹ میں اسکیڈول چینج کیا ہے, جو 30 اپریل کا تھا اس کا اسکیڈول چینج کیا, وہ ان کے پاس پاور ہے. اسکیڈول یہ چینجز کر سکتے ہیں, 57 58 دیکھیں تو اسکیڈول یہ چینجز کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ضد کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو, ہم سب کو پتا ہے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, افورڈ نہیں کرتے, اور ان کی پرائرٹی, میرا تو اپنا یقین ہے, میں تو اپنے پروگرام میں آرگیو بھی کرتا رہا ہوں کہ وہ یہ تو ان کو قابل قبول ہے کہ یہاں ڈیموکریسی کا نظام گر جائے, یہاں پہ کوئی اور نظام آ جائے, بیکاز ان کو یہ پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوا اور عمران خان جیتتے ہیں تو اب آپ سوچیں اگر آپ نواز شریف ہوں رانا صاحب اور آپ ہوں مولانا فضل الرحمان یا زرداری صاحب, آپ 5 سال میرے پاس کیوں رکھی جا رہے ہو, برداشت کریں گے کہ آپ کہیں گے یار کوئی اور آ جائے, آپ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار وی ول ٹیک آور چانسز. تو یہ بڑی ڈیسپریٹ میجرز ہیں جو کر رہی ہے گورنمنٹ. یا ڈیسپریٹ میجرز ہیں, بالکل ٹھیک. مبشر اگر مجھے آپ اجازت دیں میں مالک کو رسپونڈ کروں گا, اطر بھی اگر مائنڈ نہ کریں. نہیں میں بالکل آپ کی طرف آ رہا ہوں. عامر صاحب جسٹ گیو می لائک 1 منٹ تھی, میں بریک لے لوں, مجھے بار بار کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتا ہوں آپ کے پاس. I'll take a break over here. جی ویلکم بیک. عامر متین صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ جواب دینا چاہ رہے تھے مالک صاحب کی گفتگو کا, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز شیئر کر لوں ویور سے کہ بریک کے دوران کاظمی صاحب سے میں پوچھ رہا تھا جناب الیکشن تک کی بڑھے گا کی نہیں بڑھے گا, تو کہیں جی گرمی بڑی لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو. جی عامر صاحب. مالک صاحب کی 2-3 باتوں کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بڑے پولے منہ کے ساتھ کہہ دیا کہ جی وہ تو الیکشن کمیشن نے اتنا شیڈیول کی صرف تبدیلی کی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بیئر منیمم ٹائم میں اناؤنس کرنا ہے. بیئر منیمم ٹائم میں کوئی 5 مہینے نہیں آ جاتے ہیں. اگر بیئر منیمم ٹائم جو ہے یہ 5 مہینے ہے, اور یہ تو اگلے سال کی بھی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی اگلے سال کی بات کر رہے ہیں, تو پھر یہ پھر اس کی انگریزی ڈیفینیشن جو ہے نا, میں اس کا ٹیکنیکلی لیگل جواب دے رہا تھا کہ انہوں نے ابھی تو شروع مالک صاحب ابھی تو شروع انہوں نے باریک واردات کی ہے, الیکشن کمیشن کی باریک واردات ہے. پلیز ہیئر می آؤٹ. دوسرا جو ہے یہاں پہ بات ہوئی کہ جناب ایل آئیز نے مل کے, پرائم منسٹر نے مل کے, اور اسٹیک ہولڈرز نے, جناب یہ اسٹیک ہولڈرز میں سے میجر اسٹیک ہولڈرز مسنگ تھے. ایک اس کے اندر سے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جس کا نام پی ٹی آئی ہے وہ مسنگ تھی, اپوزیشن مسنگ تھی, عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ اس کو پی ٹی آئی کو فالو کرتا ہے وہ مسنگ تھا. وکلا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اپوز کر رہا ہے اس کو, لاہور بار, سپریم کورٹ بار, وہ مسنگ تھی, سول سوسائٹی مسنگ تھی. سب سے زیادہ عدالت مسنگ ہے. عدالت کا فیصلہ بالکل اس کے مختلف ہے. تیسرا جلدی سے میں کہہ دوں, آپ نے جو کہا کہ جناب وہ فوج کہتی کہ جی ہماری پرائمری ڈیوٹی ہے نا وہ بارڈر پہ کھڑے ہونا ہے, یہ نہیں ہے. یہ کریڈیبل نظر آنا چاہیے. یا تو نا انڈیا نے وہاں پہ فوج سے اپنی بارڈر پہ کھڑی کر دی ہوں, اور افغانستان کے بارڈر پہ پچھلے 50 سال میں سے زیادہ انیوژل ایکٹیویٹی ہو رہی ہو. نہیں تو آپ تو وہی بات کہہ رہے ہو جو ہم بات کہہ رہے ہیں. What are you saying? آپ تو وہی بات کہہ رہے ہو. سنو تو صحیح. تو وہ کوئی کریڈیبل نظر آنی چاہیے. یہ آپ جو ثانوی اور پرائمری کی بات کر رہے ہیں, فوج کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے آئین کے تابع ہونا. یہ آئین کے ریاست کے مطابق چلنا چاہتا ہے. ریاست کا ایک جو ہے وہ جوڈیشری بھی ہے, اور جوڈیشری جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ جناب یہ آپ جو ایکسکیوز دے رہے ہیں یہ کریڈیبل ہے یا نہیں ہے. بس. جی مالک صاحب, یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر. نہیں بات مجھے سمجھ اس لیے بات یہی, میں جو بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گیم کیا ہے, گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بہانے ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ یہ آرگومنٹس جو سے ہیں کریڈیبل نہیں ہیں, اس میں گیم پلان سامنے ہے. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے. میرا تو سوال بڑا سمپل تھا کہ جب یہ جا کے ریپیٹ کریں گے, سپریم کورٹ نے بہرحال آرڈر دینا ہے کسی کو, وہ ایگزیکٹو کو آرڈر دے گی. وہ 190 آرٹیکل 190 کے تحت تمام ریاستی ادارے پہ لازم ہے آئینی طور پہ کہ وہ سپریم کورٹ کی ایڈ کو آئیں. جب ریاستی ادارے اور گورنمنٹ اگر ایک پیج پہ ہیں اور پرپز یہی ہو, اور گورنمنٹ کو بھی اس بات کی پرواہ نہ ہو رہنا کہ
اتنا بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا. میں نے شروع میں آپ کہا تھا ایک بہت بڑا آئینی سیاسی بحران پیدا ہوگا اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز منوان نہیں مانے جاتے. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن تو پھر نظام جائے گا نا, پھر سارا کچھ ہی گرے گا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ نظام گرے تاکہ ڈس آرڈر میں سے نیا آرڈر نکلے. اس باری پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ نظام گرتا ہے تو سب سے بڑی بینیفیشری خود حکومت ہے, جو حکومتیں تو نظام بچاتی ہیں. کیونکہ اگر نظام گرتا ہے, الیکشن نہیں ہوتے اور یہ ان کو ایک باعزت راستہ مل جاتا ہے, ایک بیانیہ بن جائے گا, دیکھیں جی ہم نے سیاست کو ریاست کو قربان کر دیا. سو ان کے لیے ون ون ہو جاتا ہے دونوں طرف. جیسا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر الیکشن ہو جائیں, نظر یہ آ رہا ہے عمران خان جیتیں گے, عمران خان جیتتے ہیں, تو اگر آپ ان تینوں لیڈران میں سے ایک لیڈر ہوں, آپ کیا چاہیں گے کہ 5 سال عمران خان کے نیچے رہیں یا 5 سال ولڈرنس میں رہیں اور آپ کو یہ تسلی ہو ہم بھی باہر ہیں, عمران بھی باہر ہے, ہم تو چلے سروائیو کر جائیں گے, عمران کی پارٹی 5 سال کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ بالکل چاہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ کرائسس ہو, ایک پرفیکٹ انریزالویبل سچویشن بن جائے اور جس کا جو مرضی بھلے نتیجہ نکلے, ایز لانگ الیکشنز نہ ہوں اور عمران خان کے چانس نہ ہو پاور میں آنے کا. بالکل ٹھیک بات ہے. اتنا لمبا سٹریچ بھی نہیں کر سکیں گے نا عمران خان. بٹ جو مالک صاحب کا پوائنٹ ہے وہی پوائنٹ جو ہم لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں اطہر صاحب, کہ وہ اتنا لمبا سٹریچ نہیں کر سکے گی پی ٹی آئی. اتنا ووٹر اپنا سپورٹر اس کے جتنا وہ آلریڈی مجھے تو لگتا ہے کہ ایگزاسٹ ہو جائے. یہ ان کا انالیسس ہے, جو رولنگ پارٹی الائنس ہے ان کا یہ انالیسس ہے. بٹ دین اگین مالک صاحب ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے تھے نا, میں اور اطہر لائک ان آور پروگرامز پریویسلی, اس میں بھی یہ تھا کہ وہ اسٹریچ نہیں کر سکیں گے, اتنا ہولڈ نہیں کر سکیں گے, اتنا لمبا ان کا ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ شاید چل نہ سکے, وہ ہوپ جو ہے وہ لوز کر جائے شاید. اس میں دیکھیں رانا صاحب, اس میں ایک چیز ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کوشچن کے آنسر میں کہا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا سپریم کورٹ کو ڈیفائی کرنا. اور آج ہم نے ایک چیز دیکھی بھی کہ اٹارنی جنرل صاحب مستعفی ہو گئے, اس لیے کہ لیگل آپ کو جا کے وہاں پہ اپنا نقطہ نظر پیش کرنا پڑے گا. اور اس وقت جو وزیر قانون ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے 5 ججوں کا فیصلہ سنا اور باہر آ کے 7 ججوں کا فیصلہ سنایا. تو کافی مشکلات ہوں گی ان کو سپریم کورٹ کے اندر. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے, دیکھیں یہ وہ ہوپ ہے جو یہ کہتے تھے کہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا, 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا. کیا 1 سال کے بعد عمران خان جس پوزیشن میں تھا, عوامی میں سپورٹ کی بات کر رہا ہوں, کیا اس سے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ یہ سب کے سامنے. دوسری چیز, عمران خان کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ یہ لوگ ہیں. اگر ان کے مقابلے میں کوئی بہتر چیز آ جاتی سامنے تو یقین کیجئے عمران خان کی اپنی جو گورننس کی حالت تھی, ان کی حکومت کی جو حالت تھی, گورننس کے مسائل تھے, مہنگائی تھی, 5 سال پورے کرنے دیتے عمران خان کہیں بھی آپ کو نظر نہ آتے. لیکن یہ جو جب تک یہ لوگ ہیں یہ اس کی انشورنس پالیسی ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ مل کے یہ پلان کر رہے ہیں کہ عمران کو اس طریقے سے, تو اس لیے تو تیسرا راستہ ہے نا. تیسرا راستہ کون سا ہے سر؟ تو تیسرا راستہ بتایا نا مالک صاحب. خیر جمہوری, اللہ رحم کرے. سر پھر میرا نگران سیٹ اپ میں نام ہی دے دیں, پھر میں ہی ہوں, پھر مجھے ہی بنا دیں. ایک بریک لے لوں گا, تو بریک کے دوران ہم میرے خیال میں کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں کوئی گران سیٹ اپ کی بات کر لیں, شاید کدھر قرآن نکل ہی آئے. لیکن ایک بریک. عامر متین صاحب, اگر یہی سینیریو بن رہا ہے اور جیسے مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب تیسری قوت کو بیچ میں موقع ملے گا, سینیریو کریٹ کر دیا جائے, اور سٹنگ گورنمنٹ اٹس ادر وے اراؤنڈ دس ٹائم, کہ جو پیپل ور سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور دے وانٹ کہ کوئی ایسا کوئی سینیریو کریٹ ہو جائے. دس از واٹ مالک صاحب از سیئنگ. اگر ایسا سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے تو ڈو یو تھنک کہ what Malik Saab is saying that can happen, really happen? مالک صاحب میں ابھی آپ نے ان کا جملہ نہیں سنا, یہ سارا کچھ کہنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ پولے منہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں, یہ حکومتی پارٹی کا خیال ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ گرے ایریا یہاں کچھ ہوگا, یہاں بلیک اینڈ وائٹ ہوگا. اگر تو ماشاء اللہ لگایا نہ جانے کی کسی کی نیت ہے تو صرف ماشاء اللہ لگا لیا جائے, ورنہ شارٹ آف دیٹ مجھے کوئی درمیانی راستہ نہیں نظر آتا. اور اس میں پی ٹی آئی میں بھی تضاد نظر آتا ہے مجھے. پی ٹی آئی میں فار ایگزامپل میرے پروگرام میں فواد صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ اگر وہ کہیں 1 مہینہ آپ آگے کرتے ہیں اور وہ 2 مہینے پیچھے آ جائیں تو کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا جی یہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی
کہ پھر چونکہ 90 دن کے آگے یہ جا نہیں سکتے، تھوڑی سی عدالت نے دن آگے دے دی ہیں، یہ بالکل بھی ہمیں بھی قبول نہیں اور آئینی طور پر قبول نہیں۔ پر کل اصل عمر صاحب سے میں نے جب یہ پوچھا یہی بات، تو انہوں نے کہا ہاں اگر بات چیت کی جائے تو اس طرح کا راستہ نکل سکتا ہے کہ 1 مہینہ ہم آگے چلے جائیں، 2 مہینے 3 مہینے وہ پیچھے آ جائیں، تو پھر یہ اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اگر ہوتا یہ ہے کہ ماشاء اللہ یا اس طرح کا جو مالک صاحب والا طریقہ کار ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آخری دن ہوتے ہیں، 3 سال آرام سے نا فوجی قیادت گزارنا چاہتی ہے اپنی، جب آخری 2-4 مہینے رہتے ہیں نا، یہ انڈیکیٹرز اس وقت آنے شروع ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی اتنا ناسمجھ ہو سکتا ہے کہ شروع میں بھی پہلے 3 مہینے کے اندر ہی پورا اسٹیک پہ لگا کے ساری چیزیں، تو یہ والی رسک لیے جائیں جس سے کہ ملک کا حالات اقتصادی دیکھتے ہوئے، لوگوں کا موڈ دیکھتے ہوئے، الیکشن کی یاد رہے کہ الیکشن سے اب ماحول بن چکا ہے، کیمپین سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور جب بھی ماضی میں الیکشن کی کیمپین سٹارٹ ہو جائے لوگ چارج ہوتے ہیں، اور ان کو اگر اس سیلاب کو اگر روکا جائے جیسا کہ 1971 میں ہوا، جیسے کشمیر میں 1989 میں ہوا، تو اس سے پھر بہت زیادہ قیاس ہوتا ہے۔ یہ ماحول بدل چکا ہے، یہ 2099 والا ماحول نہیں ہے، 77 والا ماحول نہیں ہے، یہ بڑا ڈفرینٹ ماحول ہو گیا ہے۔ تو یہ باتیں کرنا آسان ہے، میرا خیال ہے کہ کل سپریم کورٹ جو ہے اس کا بہت سیریسلی جب بھی اس پر بیٹھے گی، تو میرا صرف اصل امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھتی ہے یا چھوٹا کورٹ بیٹھتا ہے۔ میرے خیال میں اگر انہوں نے پورا زور لگانا ہے اپنے فیصلوں کے پیچھے اور اپنی عمل درآمد کرانا ہے تو فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے، تاکہ یہ نہ نظر آئے کہ عدالت منقسم ہے۔ مالک صاحب عامر متین صاحب آپ پہ بار آپ پہ بمبارڈمنٹ کر دیتے ہیں کہ تسی پولا جا منہ بنا کے شروع ہو جائیں گے۔ نہیں بمبارڈمنٹ کی بات نہیں ہے، دیکھیں اچھا رانا صاحب، یہ میری خواہش یا عامر کی خواہش یا آپ کی خواہش کا تعلق نہیں ہے، ہم کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں کوئی اور سولوشن ہو، لیکن جب دونوں سائیڈز اتنی زیادہ انٹرسٹ ہو جائے اپنے اپنے دھڑوں میں اور اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلے، تو ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ 2 ادارے تھے جو اس ملک میں آربیٹریشن کراتے تھے، یا اعلیٰ عدلیہ تھی یا فوج تھی، اور ہر ایسے معاملے میں دونوں ایک پیج پہ ہوتے تھے۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ اچھا، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ ڈیوائیڈڈ کیمپس نظر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی پلس سپیریئر جوڈیشری کی لیننگز ایک طرف نظر آتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی لیننگز دوسری طرف نظر آتی ہیں۔ دوسرا پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم نہیں کہوں گا میں، پی ایم ایل این کہوں گا، پی ایم ایل این اور دوسرے لوگ، پیپلز پارٹی بڑی کیئرفل ہے، انہوں نے پوری بندوقیں اپنی کھولی ہوئی ہیں، توپوں کے دہانے کھولے ہوئے ہیں اس کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، خان صاحب نے کھولے ہوئے ہیں فوج کے اوپر۔ اس وقت اس ملک میں کوئی نان کانٹروورشل آفس نہیں رہ گیا آئینی۔ پارلیمان بذات خود کانٹروورشل، پریزیڈنٹ کا آفس کانٹروورشل، پرائم منسٹر کا آفس کانٹروورشل، لیڈر آف دی اپوزیشن کا آفس کانٹروورشل، آرمی چیف کا آفس کانٹروورشل، سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کانٹروورشل، سپریم کورٹ کے بارے میں سارے کہتے ہیں خود بینچ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، لڑ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ Nobody is talking to anybody, everybody is talking at somebody۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ بیچ میں بات کون کروائے گا؟ جب جنرل باجوہ کی اور عمران خان کی ملاقات ہونی تھی تو جنرل فیض اور صدر الوی نے ایک رول پلے کیا، ملاقات ہو گئی، نتیجہ کچھ بھی نکلے، لیکن کوئی تھے بات کرنے والے۔ آج مجھے بتا دیں کون کس سے بات کروا رہا ہے؟ ہر بندے کی دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب ایکسٹریم سچویشن ہو تو پھر آپ ہمارے چاہنے کی بات نہیں، ہم تو صرف پاسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات جو عامر کہہ رہے کہ وہ ان کی خود پی ٹی آئی کے اندر بھی کانفلکٹ ہے، ایک کہتا ہے جی نہیں ایبسولوٹلی ناٹ، ایک کہتا ہے نہیں بات چیت ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن بڑی کنوینئنٹلی اکتوبر کی ڈیٹ دے دیتا ہے، سڈنلی اٹ فٹس گورنمنٹ کے بیانیے میں کہ جی وہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے، اکٹھے ہونے چاہیے۔ 5 مہینے آخر الیکشن کمیشن نے کس بیسس پہ کر دیا؟ ایک ہی بیسس ہے نا کہ آپ گورنمنٹ والی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس ایجنڈا پہ چل رہے ہیں۔ سو جہاں اتنی ہارڈ پوزیشنز ہیں، اور جہاں بات عامر نے کی بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ جی
آخری 3 مہینے میں تو ہوتا ہے, شروع میں نہیں ہوتا. آپ اس وقت پھنسے کہاں ہوئے ہیں, آپ کی فائنینشیل حالت بالکل آپ تباہی کے دہانے پہ ہے. IMF ابھی تک آپ کو ہاتھ پلہ نہیں پکڑا رہے. کلیئرلی جو آپ کی ٹریڈیشنل ایلائز تھے سعودی عربیہ, UAE وغیرہ, یہ آپ کے ساتھ ابھی تک نہیں آگے آ رہے, وہ آپ کو نہیں گارنٹیز دے رہے جو IMF آپ سے مانگ رہی ہے. چائنا ہیز بین ڈیلیورنگ. چائنا کا ہمیشہ تعلق رانا صاحب سویلین گورنمنٹ سے بجائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ زیادہ تعلق رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ چلتی ہیں. سو دیر آر لاٹ آف ویلز ود ان ویلز. ہم ریجنل اپنی دیکھیں, چائنا کا ایک اور رول آ گیا ہے, سعودی عربیہ ایران کا کروایا, اب یوکرین رشیا کے اندر انوالو ہو رہے ہیں, اس کا پرسپیکٹو اور ہو رہا ہے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز ہیپننگ جو لارجر پکچر میں دیکھیں تو ہمارے بھی کہیں نہ کہیں ہم فرمے میں فٹ ہو رہے ہیں. سو بہت چیزیں ہیں جو ہمارے انٹرنل حالات کو آنے والے دنوں کو ڈیسیجنس کو شیپ کریں گی. میرا خیال ہے, ذاتی خیال ہے, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ فرسٹریٹ ڈیلیبریٹلی کریں گے سپریم کورٹ کو. یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا امپاسبل سی سچویشن بن جائے کہ جس کا کوئی بھی لاجیکل ہم کنکلوژن نہ نکال پائیں. مجھے تو جنرلی خوف آ رہا ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں ہو, بیکاز یہ اب بڑے نیرو آبجیکٹیو کے ساتھ سارے اس وقت سیاست کر رہے ہیں. اس وقت ایگوز ایک طرف, ہر طرف ایگو چل رہا ہے, اور اپنا پرسنل سروائیول چل رہا ہے. اس لیے ملک کا سروائیول ایٹ سٹیک آیا ہوا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اطہر صاحب دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو سچویشن جو ہے, مطلب فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے, جس کی چیز کی میں نشاندہی کر رہا تھا کہ نئے حلقہ بندیاں ہو, مردم شماری ہو نئی, اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے, تو پھر اس کا رزلٹ جو بھی ہارے گا کم از کم ایٹ لیسٹ پیڑے دل نال ہی صحیح, ود اے ہیوی ہارٹ ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ تو کر لے گا نا. اگر اس طرح آپ الیکشن کی طرف جائیں گے, اور اس طرح اگر چلیں عدالت کہہ بھی دیتی ہے کہ آپ جناب الیکشن کرائیں ٹائم پر, تو پھر اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ سب لوگ مان لیں گے. دیکھیں ادھر رزلٹ کب کسی نے مانا ہے, کیا 2013 میں مانا تھا, 18 میں مانا تھا, 8 میں مانا تھا. اور دوسرا, جہاں تک حلقہ بندیوں یا سینسس کا تعلق ہے, 12 مہینے پہلے یہی موزز قیادت PDM کی انتخابات, فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی. کیا اس وقت سینسس ہو چکے تھے؟ کیا اس وقت حلقہ بندیاں بن چکی تھیں؟ جو ضمنی انتخابات ہوئے وہ بھی سامنے ہیں ہمارے, وہ بھی پرانی سینسس پہ ہوئے, حلقہ بندیوں پہ ہوئے. یہ ایشو نہیں ہے. بنیادی ایشو کیا ہے یہ قوم کو بتانا بڑا ضروری. ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ہاں 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کریں گے جمہوریت کے نام پہ, لیکن آئین پہ عمل نہیں کریں گے. ایشو یہاں سے کھڑا ہو رہا ہے نا. بنیادی چیز یہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا, بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. 90 روز میں انتخابات ہوں گے. کیا آپ کو آؤٹ ریج پیسے ہیں نہیں, پیسے باقی سارے کا بلاول پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, اس کے لیے پیسے ہیں, باقی ہر چیز کے لیے پیسے ہیں. اگر ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے بھی رانا صاحب پیسے نہیں ہیں تو پھر پاکستان کو تالا لگا دینا چاہیے. مطلب کہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایک جوہری طاقت, اور وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ پیسے ہیں, بالکل پیسے موجود ہیں. اور جس طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے, جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ غائب ہو رہے ہیں, وہ حسان نیازی کو آج انہوں نے کوئٹہ بھیج دیا. دیکھیں اس طرح تو جمہوری حکومتیں نہیں چلتی. لیٹر میں پرائم منسٹر صاحب کو کہہ دیا نا جی. نہیں, پریزیڈنٹ صاحب تو کہتے رہیں گے, لیکن یہ خود اس کا کتنا پڑے گا, کیا فرق پڑے گا؟ باقی جو مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں, جب آپ نے خود جمہوریت پہ عمل نہیں کرنا 13-14 جمہوری جماعتوں نے, کیا ان کی اپنی سٹرگل نہیں ہے؟ پریزیڈنٹ کے خط کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. پریزیڈنٹ کی باقی باتوں کا ان کے اوپر کون سا اثر پڑا ہے؟ کیا عوام جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہ نہیں مانتے؟ کسی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو فٹ نوٹ ہے 2 ججوں کا, اس کو یہ آئین سے بھی بالا تر قرار دے دیتے کہ اس سے بھی اوپر ہے. تو باقی بھائی اگر آئین کو یہ نہیں مانتے تو باقی کسی چیز کو یہ کیا مانیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح آپ چلاتے رہے نظام تو اس طرح نظام نہیں چل سکتا. ان کے اوپر ذمہ داری ہے. اور آپ پیپلز پارٹی کا ہم کہتے تو ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے, لیکن اس وقت پنجاب میں جو محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کر رہی ہے, محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کس کے قریبی ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کے کہنے پہ محسن نقوی کو وہاں لگایا گیا؟ زرداری صاحب کے وہ قریبی ساتھی ہیں. یہ سب کا حصہ ہے اس میں. مبشر, میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات. جی عامر صاحب. جی, یہ پریزیڈنٹ کا جو خط ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اوپر کندھوں پہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ الیکشن جو انہوں نے ٹائم ڈیٹ اناؤنس کی اس پہ کروانا. اس خط میں پریزیڈنٹ نے, ریاست کے سربراہ نے ان پہ ایک اور بوجھ ڈال دیا ہے کہ جناب الیکشن صرف یہ نہیں ٹائم پہ کروانا, آپ نے اس کو شفاف بھی کروانا ہے. آپ کو سرزنش کرنی پڑے گی نگران حکومتوں کی, گورنرز کی, اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو چیزیں غلط مقدمات اور اغوا جو ہو رہے ہیں اس کی طرف انہوں نے اشارہ دلوایا ہے.
کہ اس کو لارجر پرسپیکٹو میں. اور میرا خیال جو اسد بھی کہہ رہے تھے بات چیت ہو سکتی ہے, اس کے اندر یہ چیزیں وہ مشروط تھی کہ تب ہوگی کہ یہ موجودہ نگران سیٹ اپ اور یہ جو ہے نا شفافیت بھی بدلی جائے. یہ صرف اس صورت میں نہیں کہ جی ہم عامر جی کی نواں سیٹ اپ لے کے آن کے نگران سیٹ اپ کی کس طرح نہیں, وہ پھر اس پہ نہیں, اس کو درست کیا جائے گا. یہ چاہے یہ نیا لائیں یا یہ کیا جائے. اصل میں کیا کوئی پروویژن ہے ایسی کہ نیا سیٹ اپ آ سکتا ہے کیئر ٹیکر؟ سپریم کورٹ اگر چاہے تو اگر وہ سمجھے کہ وائلیشن آف آئین ہو رہی ہے تو وہ کسی قسم کا جو ہے 254 کا جس طرح آگے استعمال ہوا ہے دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے کہ جناب یہ اس کے اندر کی یہ بہت زیادہ اختیارات ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ اگر وہ کوئی دیکھے کوئی چیز غیر آئینی ہو رہی ہے اور ان کے حکم کے مطابق نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس کی درمیانی راہیں سب سے زیادہ کوئی نکال سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ نکال سکتی ہے. اور اس کا آرڈر ہی کافی ہے. راہ کیا آرڈر کر سکتی ہے ان کو کیا بندے کے پتر بنے. دیکھیں کچھ نہ کچھ دیکھیں نا, یہ جو انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں تک ہم جائیں گے تو نگران سیٹ اپ کس طرح لاسٹ کرے گا اکتوبر تک؟ آئین میں تو لکھا ہے کہ 90 روز کے بعد ان کے اختیارات ختم, کچھ نہ کچھ حل نکالنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. مالک صاحب ویری کوئکلی اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اگر یہ اکتوبر تک بھی کہتے ہیں جناب الیکشنز کرائیں تو اس کو کیسے مینج کیا جائے گا؟ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ, یہ کیسے اپنے بات یہ ہے اکتوبر تک ایکسٹینڈ ہوگا؟ ہم سب کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ہم سب کو پتا ہے صحیح کیا غلط کیا ہے. صحیح بات یہ ہے آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں. صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بہانہ نہیں چل سکتا, یہ ہے جو اصل حقیقت ہے. بٹ یہ بھی صحیح بات ہے کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو تباہ کر لے گی, نظام کو تباہ کر لے گی, الیکشن نہیں ہونے دے گی وہ پہلے. ٹھیک, ووٹ ایک کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک, یہ گورنمنٹ نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹ کاسٹ دینے پہ تیار نظر آ رہی ہے. تو جب گورنمنٹ اپنا سب کچھ ڈبونے پہ تیار نظر آ رہی ہے پھر آپ اور میں کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی, آل آف یو جی, بہت بہت شکریہ. لیو دا ریسٹ ٹو دا ویورز جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.